روزانہ کی طرح یہ ایک عام دن تھا جب 2006 میں یوکرین کے دارالحکومت کیو میں ایک عجیب و غریب شخص پولیس کے پاس پہنچتا ہے۔ اس شخص کا چہرہ غفلت اور پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ اپنے ہاتھ میں ایک پرانا کیمرہ پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سرگی پونومارینکو کے طور پر انٹروڈیوس کروایا اور کہا کہ وہ 1958 سے ہے۔ پولیس آفیسر پہلے تو یہ سوچ کر ہنس دیے کہ شاید یہ شخص مذاق کر رہا ہے یا پھر کسی سائیکولوجیکل ایشو کا شکار ہے، مگر جیسے ہی اس نے اپنے کیمرے کی تصویریں دکھائیں، پولیس افسر جو ہنس رہے تھے وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ سرگی نے پولیس کو کیا دکھایا ہوگا جانیں گے اس ویڈیو میں۔ فل فیکٹ کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ سرگی نے پولیس کو کہا کہ وہ اپنے وقت میں یعنی 1958 میں اپنے شہر کیو میں گھوم رہا تھا جب اس نے اپنے کیمرے سے کچھ تصویریں لینے کا سوچا۔ اس نے کہا کہ جب وہ تصویریں لے رہا تھا تو اچانک اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہے۔ جب اسے واپس ہوش آیا تو وہ 2006 میں تھا، بالکل اسی شہر میں، لیکن سب کچھ عجیب اور بالکل بدلا ہوا تھا۔ پولیس آفیسر نے جب اسے غور سے دیکھا تو وہ شخص بالکل 1950 کے زمانے کا لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور ونٹیج سٹائل کے تھے۔ اس کا ہیئر سٹائل بھی پرانے دور کا تھا جو کئی ڈیکڈز پہلے لوگ رکھا کرتے تھے۔ پولیس کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کے کیمرے اور اس کی تصویروں کو دیکھا۔ کیمرہ ایک پرانا سوویت ماڈل کا تھا جو 1950 کے دور میں بہت مشہور تھا۔ کیمرہ میں ایک فلم رول تھا جو پہلے تو کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کتنا پرانا ہے، لیکن جب فوٹوگرافی ایکسپرٹ نے اس رول کو ڈیولپ کیا تو جو تصویریں سامنے آئیں وہ دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے۔ تصویروں میں کیو کے وہ مندر تھے جو 1958 کے دور میں دکھائی دیتے تھے، اور یہ سب تصویریں بالکل ویسی ہی تھیں جیسے پرانی ڈاکومنٹری فوٹیج میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان تصویروں میں سرگی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو اپنے وقت کے ساتھ بالکل گھل مل گیا تھا، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ تصویروں میں صرف سینری یا بلڈنگز ہی نہیں بلکہ اس دور کے لوگ بھی دیکھے جا سکتے تھے، ایسے لوگ جو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ یاد رہے کہ 2006 میں اے آئی اتنا ڈیولپ نہیں تھا کہ اس طرح کی پکچرز خود سے ڈیولپ کر لی جائے۔ جب یہ تصویریں نیوز بن گئیں اور لوگوں میں اس واقعے کے بارے میں باتیں ہونے لگیں تو کچھ اور ریسرچز کی گئیں۔ ایک ہسٹورین نے اس تصویر میں موجود ایک بلڈنگ کو پہچان لیا اور اس کا کہنا تھا کہ یہ بلڈنگ تو 1960 میں ڈیمولش ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر ہر کوئی شوق میں آ گیا کہ اگر یہ بلڈنگ 1960 میں ختم ہو گئی تھی تو سرگی نے یہ تصویر کیسے لی؟ یہاں سے انویسٹیگیشن میں اور لوگ بھی انوالو ہو گئے۔ کچھ سائنسدان اور ہسٹورین نے اپنی تھیوریز دیں اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ وقت کا گلچ ہو سکتا ہے جس میں یہ شخص فیوچر میں آ گیا، لیکن یہ تھیوریز کچھ بھی ایکسپلین نہیں کر پا رہی تھیں کہ آخر یہ ہوا کیسے۔ سائیکالوجسٹ بھی سرگی سے ملنے آئے اور اس کا مینٹل اسسمنٹ بھی کیا گیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ شخص کسی طرح کا کوئی دھوکہ یا جھوٹ تو نہیں بول رہا یا پھر اسے کوئی سائیکولوجیکل ایشو تو نہیں، لیکن سرگی بالکل پرسکون اور کانفیڈنٹ تھا اور بڑے پرسکون انداز میں اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بس ایک عام انسان ہے جو اپنے وقت میں گھوم رہا تھا اور اسے نہیں پتا کہ کیا ہوا اور کیسے وہ یہاں پہنچ گیا۔ اس کی بیہیویئر میں نہ تو کوئی گھبراہٹ تھی اور نہ ہی وہ ایسے آنسر دے رہا تھا جو ایک جھوٹے انسان کے ہوتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ بھی پریشان تھے کیونکہ اسے کوئی ایسا سائیکولوجیکل ایشو نہیں لگا جو اس چیز کا سبب بن سکے۔ اس سب کے باوجود پولیس اور ایکسپرٹ کی سمجھ میں یہ واقعہ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کہانی کا سب سے عجیب اور سسپینس سے بھرپور ٹوسٹ اس وقت آیا جب ایک دن سرگی اچانک غائب ہو گیا۔ پولیس نے اسے کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا، لیکن وہ ایسے غائب ہوا کہ جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ نہ کوئی سائن، نہ کوئی ہنٹ اور نہ ہی کوئی ریکارڈ کہ وہ کہیں گیا ہو۔ یہ شخص آیا بھی ایک راز کی طرح اور غائب بھی بالکل اسی طرح ہو گیا۔ اس کے ڈس اپیئر ہونے کے بعد پولیس نے اور بھی انویسٹیگیشن کی لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ اب ایک ایسی انسالوڈ مسٹری بن گئی جو اب تک جواب تلاش کر رہی ہے۔ لوگ اس پر مختلف تھیوریز بناتے ہیں لیکن کسی کے پاس اس کا ایگزیکٹ جواب نہیں۔ آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ واقعہ اصل میں ہوا یا بس یہ ایک افسانہ تھا۔ آج بھی کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ سرگی کا یہ واقعہ وقت کے سفر یعنی ٹائم ٹریول کا ثبوت ہے، جبکہ کچھ اسے بس ایک کہانی سمجھتے ہیں۔ ٹائم ٹریول کا کنسیپٹ سائنس میں تھیوریٹیکلی ممکن ہے لیکن پریکٹیکلی اسے ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ سب کچھ ہمارے وقت اور اس کے دائرہ امکان پر ایک عجیب سوال اٹھاتا ہے۔ سرگی کی کہانی آج بھی لوگوں کے ذہن میں گھومتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں وقت کے راز اور اس کی لیمیٹیشنز کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔
کیا یہ سب کچھ واقعی سچ تھا یا بس افسانہ؟ یہ آج بھی ایک راز بنا ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وقت سچ میں ہم سے زیادہ عجیب و غریب طریقے سے کام کرتا ہے جسے ابھی تک ہم سمجھ نہیں سکے؟ دوستو، آپ کے خیال میں ٹائم ٹریول کا یہ واقعہ سچ ہے یا محض ایک افسانہ؟ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ شکریہ۔